دنیا بھر کے شاعروں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی زبان و ادب سے ہے، ان کی تخلیقات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ان سب میں ہمیں ایک چیز سانجھی نظر آتی ہے، اور وہ ہے ان کی شاعری، ان کی نظم یا ادھر کی غزل، اس کے پہلے مصرعے کا ناقابل فراموش ہونا۔ اور یہ پہلا مصرعہ ہی قاری یا سامع کو آخر وقت تک اپنی گرفت میں رکھتا ہے، اور یہ پہلا مصرعہ ہی ہوتا ہے جو قاری یا سامع کو پوری غزل سننے یا پڑھنے کا جواز مہیا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے شعراء اور شاعرات موجود ہیں جو اس طرح کا پہلا دل نشین مصرعہ کہنے میں کمال کا درک رکھتے ہیں، اور ان کے کہے گئے مطلع اخبارات، رسائل اور میڈیا پر بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک نمایاں اور خصوصی نام افرا بطول سحر کا ہے۔ شدت جذبات میں حد سے گزر جانے کے بعد، ہوش آیا وصل کا نشہ اتر جانے کے بعد، کسی صبح نو کا پیام ہوں، کسی اجلے دن کی مثال ہوں، میں نقیب ظلمت شب نہیں، میں تو ظلمتوں کا زوال ہوں۔ دل میں رہا صدا تیرے رسوائیوں کا خوف، اور جھیلنا پڑا مجھے تنہائیوں کا خوف۔ آپ سے سلسلہ بڑھانے پر آپ سے سلسلہ بڑھانے پر آ گئی سب کے نشانے پر۔ میرے نصیب میں لطف وصال ہے کہ نہیں، کسی کے درد کا تم کو خیال ہے کہ نہیں۔ کیا کیا کہا گیا نہ جہاں میں بھلا مجھے، لیکن کبھی کسی نے نہ بالکل سنا مجھے۔ اس مرد ڈومینیٹنگ معاشرے میں شاعرات کو ہمیشہ مشکوک نگاہوں سے دیکھا گیا۔ ان کی محدود نقل و حرکت کی بنا پر ان کے مطالعے کو بھی محدود گردانا گیا ہے، اور اس طرح سے ان کے ٹیلنٹ کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ حالانکہ ہر زبان کے ادب میں سلاست، روزمرہ اور محاورے کا استعمال، زبان اور ذخیرہ الفاظ، ان سب کے لیے عورت کو ہی صنعت کا درجہ رہا ہے۔ ہم ان غلط فہمیوں کی طرف نہیں جانا چاہتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے میڈیا کے دور میں خواتین شعراء کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اور خاص طور پر افرا بطول سحر نے تو اپنا ایک بہت بڑا حلقہ بنایا ہے، جو ان کی پوری غزلیں سنتا ہے، پڑھتا ہے اور ان کو آگے شیئر کرتا ہے۔ افرا بطول سحر رومانس یعنی ہجر و فراق، وصال، خواب و خیال، ان کو بڑے خوبصورت اور دلکش الفاظ کے ساتھ اپنی شاعری کا موضوع بناتی ہیں۔ شدت جذبات میں حد سے گزر جانے کے بعد، ہوش آیا وصل کا نشہ اتر جانے کے بعد، ہم نشیں اس انبساط و کیف کا عالم نہ پوچھ، جو ملا پہلو جانا میں بکھر جانے کے بعد۔ اس لیے رکھتی ہوں میں زخم جگر اپنا ہرا، زندگی بے کیف ہوگی زخم بھر جانے کے بعد۔ جن سے امید تھی وہ ڈولی اٹھائیں گے میری، بعد مرنے کے میری لاش اٹھانے آئے۔ گھروں میں کھڑکیاں ہونا فقط کافی نہیں ہوتا، اگر گھر ہے تو اس میں راستہ ہونا ضروری ہے۔ سلگتی دھوپ کے عالم میں سوکھے دریا کے، لبوں پہ رقص جو کرتی ہے تشنگی ہی تو ہے۔ پہلے ہنستی تھی اور ہنساتی تھی، اب ہنستی ہوں بس ہنسانے پر۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھ لوں تم سے، میرے بچھڑنے کا تم کو ملال ہے کہ نہیں۔ افرا بطول سحر کی شاعری میں نسائیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان جذبوں کو دلکش انداز سے جب بیان کرتی ہیں
تو ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے لیتی ہیں۔ میرا دل بھی ماں کے جیسا ہے شاید، اس سے بس ممتا کا دریا نکلے ہے۔ تیرا راستہ روز ہی تکتی ہوں میں جو، ایک دن مجھ کو مارے گی تاخیر تیری۔ ہے عجب کچھ دل سے دل کا رابطہ، اس نے جو سوچا وہ میرے دل میں ہے۔ تو چاہے تو آ سکتا ہے ملتان میرے گھر، ویسے بھی کوئی منزل دشوار نہیں ہوں۔ افرا بطول سحر معاشرے کے ایک اعلیٰ درجے کی نباز خاتون کی شاعری ہے۔ وہ بڑے سادہ سے انداز میں ان خوبصورت جذبات کو پیش کرتی ہیں کہ دل موہ لیتی ہیں۔ جو ڈوب جاؤں گھڑی بھر تمہاری آنکھوں میں، میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لیتی ہوں۔ تمہارے سینے سے لگ جاتی ہوں اگر میں کبھی، اپنے حصے کی جاگیر دیکھ لیتی ہوں۔ سر شاخ کوئی گلاب ہوں، مجھے دیکھ میں تیرا خواب ہوں۔ میرے دم سے جشن بہار ہے، میں سراپا حسن و جمال ہوں۔ وہ پھنس گیا وہ گما گیا، مجھے چھوڑ کر تو کہاں گیا۔ تیری یاد نے بھی تھکا دیا، تیرے ہجر میں بھی نڈھال ہوں۔ یہ جو کارزار حیات ہے، یہی جیت ہے یہی مات ہے۔ میری جان مجھ پہ یقین رکھ، تیرے ساتھ ہوں تیری ڈھال ہوں۔ جی دوستو، کیسی رہی افرا بطول سحر کی شاعری سے ملاقات؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ پسند کا شکریہ۔